السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاما معدودات، وقال تعالی ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدا، صدق اللہ العظیم۔ دیکھتے ہی دیکھتے رمضان مبارک کا پہلا عشرہ، پہلے 10 دن ختم ہونے کو ہے۔ میرے بھائیوں، منصوبہ بناؤ، اپنے وقت کو قیمتی بناؤ۔ اکابر کے عبادت کے معمولات اور اکابر کے جہاد اور مجاہدے کیا رہے اس مہینے کے اندر۔ عربی زبان میں ایک کتاب لکھی گئی جس کا نام ہے فتح الریحان فی ذکر بعض المکثرین من ختم القرآن۔ انہوں نے تفصیل سے ذکر کیا کہ کس عابد، زاہد، مفسر، محدث کے ختم قرآن کا کیا معمول تھا۔ علقمہ بن قیس 5 رات میں ایک قرآن، اسود بن یزید 6 رات میں ایک قرآن، عبداللہ بن محریز 7 رات میں ایک قرآن۔ ولید کوئی عالم نہیں تھے، بادشاہ تھے، ولید بن عبد الملک، کبھی 7 رات میں، کبھی 3 راتوں میں ایک قرآن۔ حضرت وکیع بن جراح رحمۃ اللہ علیہ 3 رات میں ایک قرآن۔ بہت بڑے محدث ہیں یحییٰ بن سعید القطان رحمۃ اللہ علیہ، ہر رات ایک قرآن ان کا معمول تھا۔ پرانے زمانے کے لوگ ہیں صاحب، اس زمانے میں کون پڑھ پاتا ہے، لیکن قریبی زمانے کے اکابر میں بھی ایسے حیرت انگیز معمولات رہے۔ اردو زبان میں کتاب ہے اکابر کا رمضان، کیسے رمضان گزرتا تھا شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ جو پارہ انہیں تراویح میں پڑھنا ہوتا تھا، دن میں 29 مرتبہ اسے پڑھ لیا کرتے تھے۔ ابھی بھی ہیں اللہ کے نیک بندے ہماری عمر کے قریب ہمارے علاقوں میں روزانہ 10 پارے پڑھنے والے لوگ۔ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ مجھ سے تو اپنی نااہلیت سے کچھ نہیں ہوتا، گھر کی عورتوں کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ گھر کے کام کاج کے ساتھ 18-19 پارے پڑھ لیتی ہیں۔ شرم آتی ہے سن کر کہ زندگی میں ایک بار بھی ناظرہ پڑھنا نصیب نہیں ہے۔ حیرانی ہوتی ہے کیسے گزر گئی زندگی، ماؤں کے جنازے پر بھی قرآن کیوں نہیں کھلتا ہے۔ ایسے انتہائی تکلیف دہ پہلو ہیں، چبھتی ہوئی چیزیں ہیں۔
اعتکاف اس لیے کرو تاکہ تلاوت کا معمول ہو جائے، کونا اس لیے پکڑو کہ قرآن کی تفسیر سننے کا موقع مل جائے۔ جن اکابر کی تفسیر سننا ہے، حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہ، مولانا اسلم صاحب شیخو پوری رحمت اللہ علیہ، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی تفسیریں موجود ہیں، ڈاؤن لوڈ کرے آدمی، نیٹ بند کر دے، با ادب ہو کر بیٹھے اور اللہ کی طرف طالبانہ متوجہ ہو کر سنے۔ تدبر ایک اہم کام ہے رمضان کا۔ رمضان اور قرآن میں گہرا تعلق ہے۔ قرآن رمضان میں اللہ تعالیٰ نے اتارا، حضرت جبرائیل کے ساتھ دور کیا کرتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال میں اترنے والے قرآن کا، اور زندگی کے آخری سال 2 دور آپ نے کیے۔ دوسری بات میرے بھائیوں، اکابر کے مجاہدات رمضان میں، بدر کا واقعہ رمضان میں ہوا۔ میدان جنگ کا تصور کیجیے، پردیسی پن، غذاؤں کا اہتمام نہ ہونا، دشمنوں کا تعداد میں زیادہ رہنا، ہتھیار کا کم رہنا۔ میدان جنگ سجا ہے رمضان کے مہینے میں، فتح مکہ کا اتنا لمبا سفر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک میں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قادسیہ کی جنگ ہوئی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ میدان میں گئے، مقابلہ چلا صبح سے لے کر عصر تک۔ حضرت عمر نے پوچھا کب تک مقابلہ چلا؟ صبح سے عصر تک چلا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ باطل اتنی دیر میدان میں جم ہی نہیں سکتا ہے، یا تو میرا گناہ رکاوٹ ہے یا تمہارا گناہ رکاوٹ ہے۔ لعلہ بذنب اذنبتموہ انتم او انا، یا تو میرا گناہ رکاوٹ ہے یا تمہارا گناہ رکاوٹ ہے۔ ایسی فتوحات حاصل کی مسلمانوں نے رمضان مبارک میں۔ سونے کی مقدار قابو میں لاؤ، جمود کو ختم کرو، نقل و حرکت میں اضافہ ہو، اصلاحی کوششوں کے میدان کو بڑھاؤ۔ اسلامی تاریخ میں ایک معرکہ، ایک جنگ ہوئی ہے جس کو بلاۃ الشہداء کہا جاتا ہے، بلاۃ الشہداء، اور اسلامی تاریخ کا ایک اہم سپہ سالار ہے عبد الرحمن الغافقی رحمت اللہ علیہ۔ 114 ہجری کے رمضان میں عبد الرحمن غافقی نے مقابلہ کیا انگریزوں سے، پیرس سے۔ اندلس میں مقابلہ تھا، پیرس فرانس والا، 70 کلومیٹر فاصلے پر۔ انہوں نے شہادت کا مقام پایا اور انہوں نے دعا کی، اللہم خذ دمی حتی ترضا، اے اللہ جتنا چاہے میرا خون لے لیجئے لیکن آپ راضی ہو جائیے۔ تھوڑا سا تلنے کی چیزیں، کھانے کی چیزیں قابو میں لائیں نا۔ ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ پھلوں کے تنوع کو، چٹخاروں کو چھوڑ دیں،
کم تو کر لیں کچھ عبادت کرنے کے لیے۔ معتصم باللہ کے زمانے میں اطلاع آئی کہ ایک ہاشمی عورت پر دشمنوں نے قبضہ کر لیا، اور اس نے بے قرار ہو کر پکارا، واہ معتصمہ، واہ معتصمہ۔ معتصم باللہ بادشاہ کا وقت تھا، بادشاہ کا نام تھا، تو معتصم کا نام لے کر پکارا۔ لیڈرشپ اسے کہتے ہیں، اپنے ماتحتوں سے گہرے تعلق کی یہ مثال ہے۔ قوم کا درد جب قائد کا درد بن جاتا ہے تب قیادت کامیاب ہوتی ہے۔ تو معتصم باللہ بیٹھے ہوئے تھے، انہیں اطلاع دی گئی، نکل گئے فتح اموریہ کے لیے۔ اللہم ارجع لنا عزنا، اے اللہ ہماری عزت و ناموس واپس کر دیجیے۔ فتح اموریہ کے لیے معتصم باللہ جب نکلے ہیں، ایک بڑا دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، ایک مجاہد تھے یعقوب بن جعفر، وہ اموریہ کے قلعے پر ایک بدتمیز آتا، محفوظ جگہ پر کھڑا ہوتا، اور وہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا۔ مسلمانوں میں جوش بھر جاتا کہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے رہا ہے۔ کچھ کر نہیں پاتے تھے کیونکہ وہ محفوظ جگہ پر کھڑا ہے۔ لیکن یعقوب بن جعفر نامی شخص نے گھات لگائی، نشانہ لگا کر بیٹھا۔ جب وہ گالی دینے کے لیے آیا تو اس شخص نے بروقت تیر چھوڑا اور وہ وہیں پر مر گیا، گستاخ رسول۔ تو اس وقت معتصم باللہ نے یعقوب بن جعفر کو بلایا اور یہ کہا، بھائی اتنے 1000 درہم لے لو، تمہارے ایک تیر چھوڑنے کا ثواب مجھے دے دو۔ اس نے کہا کہ ثواب تو بیچا نہیں جاتا ہے، اور آخرت کی پونجی تو یہی ہے۔ پھر بھی اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں بغیر کسی قیمت کے اس کا آدھا ثواب ہبہ کر دیتا ہوں۔ مچل گئی طبیعت معتصم باللہ کی، کیسے نیکی کے خواہش مند ہوتے تھے۔ معتصم باللہ نے کہا ٹھیک ہے، تمہارے بصرہ کا وہ مکان کہاں ہے جہاں پر تم نے تیر اندازی سیکھی ہے، وہ مکان دے دو۔ تو اس مجاہد نے کہا وہ مکان میں نے وقف کر دیا تیر اندازی سیکھنے والوں کے لیے۔ اس کے بعد معتصم باللہ نے 1,00,000 درہم انعام دیے۔ تو میرے عزیزو، فتح اموریہ کا واقعہ رمضان مبارک میں نیکی کا شوق، نیکی کی قدر، نیکی کرنے والوں کو رس کی نگاہوں سے دیکھنا، تاریخ اسلام کا زبردست مجاہد ہے مظفر قطز رحمت اللہ علیہ۔ بہت بڑی جنگ چلی ہے عین جالوت پر، مظفر قطز رحمت اللہ علیہ کی رمضان مبارک میں یہ واقعہ پیش آیا۔ دمشق کا ایک علاقہ ہے شقحب، شام پر قبضے کی کوششیں ہو رہی تھی دشمنوں کی طرف سے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ میدان میں اترے ہیں دشمنوں سے مقابلے کے لیے۔ ان سارے واقعات کی طرف اشارے کا مقصود یہ ہے کہ رمضان عبادت کا بھی مہینہ ہے،
صبر اور احتساب کے سیکھنے کا بھی مہینہ ہے، غمخواری خرچ کرنے کا بھی مہینہ ہے، اعتکاف کا بھی مہینہ ہے، لیکن مجاہدے، حرکیاتی، تحریکی سرگرمیوں کا بھی مہینہ بنایا جانا چاہیے، بے حسی اور غفلت کا مہینہ بننے نہیں دینا چاہیے۔